مارکس جو ہیں جو آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو لیولز آف کوشچن ہونا چاہیے. لیولز آف کوشچنس میں اور مارکس میں بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. اور لیولز کس چیز کے؟ کوگنیٹو ڈومین کے جو لیولز ہیں اس کا. اب آپ اس والے کو دیکھیں مثلاً واٹ از بلومز ٹیکسانومی. یس، یہ آپ کا کوشچن جو ہے اس میں یہ پرابلم ضرور ہے کہ وہ کلیئرلی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو آپ کے 10 مارکس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ 10 مارکس میں آپ صرف ڈیفینیشن تو نہیں لکھ سکتے نا. آپ اپنی ڈیفینیشن کے کوشچنس کو یاد کریں، ان کے نمبر کم ہوتے ہیں. جو 10 مارکس کا کوشچن ہے، 12 کا کوشچن ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈسکشن نیڈڈ ہوتی ہے. تو اس کے آپ کو 10 مارکس یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ڈسکشن نیڈڈ ہے، اور ڈسکشن کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ڈیفینیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی آنی چاہیے، آپ کے پاس اس کی ایگزامپلس بھی ہونی چاہیے. تو یہ بہت سارے لیولز آ گئے نا، 2-3 اس میں لیولز آ گئے. تو آپ کا جو بھی لیول کا کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے ان مارکس کو. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نالج لیول کا کوشچن جو ہے اس کے اوپر 10 مارکس ہوں. فار انسٹنس جب ہم بلومز ٹیکسانومی پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہم نے کی تو یہ بات ہم نے کی کہ جو نالج لیول کا ٹپیکل کوشچن اگر آپ پوچھیں، آپ کے ڈیفینیشن کے جو کوشچنس ہوتے ہیں وہ نالج لیول میں فال کرتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے، یاد اپنے آپ مائنڈ میں رکھیے اس چیز کو، کبھی آپ نے کوئی ایسا کوشچن پیپر دیکھا ہے جس میں کہ ڈیفینیشن ہی انہوں نے ایک ڈیفینیشن ہو اور 10 مارکس کی پوچھی ہو؟ کبھی آپ کو نہیں یاد پڑتا ہوگا. یس، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوشچن میں یہ لکھا ہو کہ ڈیفائن دا فالوئنگ، اس میں 3-4 ڈیفینیشنز آپ نے دینی ہوں. وہ کوشچن کیری کر سکتا ہے 10 مارکس، کیونکہ 2 اس کے تھے، 2 اس کے تھے، 2 اس کے تھے، اور وہ مل کے 8-10 پہ چلا گیا. لیکن ایک سنگل ڈیفینیشن کبھی 10 مارکس کی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ لوور لیول ہے کوشچن کا، وہ نالج لیول ہے. تو آپ کا جو لیول ہوتا ہے کوشچن کا اس کو میچ کرنا چاہیے آپ کے مارکس کے ساتھ. اگر وہ میچ نہیں کرے گا وہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرے گا. آپ اس کے اوپر فار انسٹنس کہتے ہیں ایکسپلین دا فالوئنگ یا ڈسکس دس کانسیپٹ، اور اس کے آپ نمبر رکھ دیتے ہیں 3، تو بچے کنفیوز تو ہوں گے نا کہ ڈسکشن پوچھی ہوئی ہے اور نمبر 3 ہے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا لیول تو ہائی ہے اس کوشچن کا، لیکن اس کے اوپر جو نیچے آ رہا وہ بالکل لوور لیول کے اوپر وہ آپ نے نمبر رکھ دیے، تو اس کے اوپر وہ کنفیوژن کریٹ کرے گا. سو آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک والا بالکل اس کے میچ کرنا چاہیے اس لیول کوشچن کا اور مارکنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہمارے آج کا جو یہ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ مارکنگ کو افیکٹ کریں گی. اور جب مارکنگ افیکٹ ہو رہی ہے آٹومیٹیکلی آپ کی اسیسمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور اسیسمنٹ آپ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کوالٹی آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی، کیونکہ اس اسیسمنٹ کے اوپر آپ کو امپروومنٹس کرنی ہے. سو آپ کی مارکنگ اگر افیکٹ ہوئی تو آل آف دیز تھنگس آر گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. تو یہ ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا لیول اینڈ وہ میچ کرنا چاہیے. اگر آپ کا لوور لیول کا کوشچن ہے تو اس کو لیس مارکس میں جانا چاہیے، اور اگر ہائر لیول کا کوشچن ہے تو اس کو زیادہ مارکس میں جانا چاہیے. کیونکہ ریممبر یہ بھی بات ہم نے کی تھی کہ اگر آپ ہائر لیول پہ ہیں اس کا مطلب ہے سارے لوور لیولز انکلوڈڈ ہیں. تو وہ جب آپ اس ہائر لیول پہ کوشچن پہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان سارے لوور لیولز کو انکلوڈ کرتے ہوئے ان کی ہیلپ لیتے ہوئے اس بڑے ایک ہائی لیول پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو آٹومیٹیکلی اس کو زیادہ مارکس اس کوشچن پہ کو ایلوکیٹ ہونے چاہیے اور اس کوشچن کو زیادہ مارکس کیری کرنے چاہیے. اگر جہاں بھی مس میچ آئے گا کہ آپ کا لیول آف دا کوشچن اینڈ آپ کی ایلوکیشن آف مارکس وہ اس کو میں میچ نہیں کر رہی ہے، it will create confusion for the students. اور وہ جو کنفیوژن ہوگا ان کی جو پرفارمنس ہے ان دیئر پیپرز اس کو افیکٹ کرے گا. اس کی پرفارمنس آپ کی مارکنگ کو کرے گی، مارکنگ آپ کی اسیسمنٹ کو کرے گی، اور جو اسیسمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کیا ریکمنڈیشنز دیں گے؟ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو سم ریکمنڈیشنز on the basis of that confused assessment.